حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات اور توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کی لائق و زیبا ہے کہ جس نے ساری کائنات اور اس کائنات کے درمیان انگنت مخلوقات تن تنہا پیدا فرمائی اور ان تمام مخلوقات کی ضروریات کو رب الجلال نے مہیا فرمایا، اور خصوصی طور پر انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کی ضروریات کا تذکرہ کرتے ہوئے رب الجلال نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ پیدا کیا۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، خطبہ حاجہ کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، فتنوں سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یہ فتنہ ایسا ہوگا جس سے بچنے کا حکم میں دے رہا ہوں کہ جب آئے گا یہ فتنہ تو چاہے وہ ظالم ہو یا کہ نہ ہو، ہماری اور آپ کی زبان میں نیک ہو یا برا ہو، یہ فتنہ، یہ عذاب سب کو گھیر لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا یہ بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے رب الجلال نے اسی کے مفہوم میں ایک اور آیت بیان فرمائی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر دنیاوی معاملات کے اندر ان کے پاس کوئی بھلائی پہنچے اللہ کی جانب سے تو اطمئن بِہِ، تو وہ اپنی عبادت پر اور اپنی اس خیر اور اس بھلائی پر خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کو فتنہ اور آزمائش یا بری کوئی چیز پہنچ جاتی ہے جن کو تکلیف دیتی ہے، انقلب علی وجہہ، الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، پھر اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ایک کنارے پر کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو گئے، خوشی کا اظہار کیا، اور اگر برائی پہنچے، تکلیف دہ کوئی چیز پہنچی تو کیا معاملہ کیا؟ وہ ساری عبادت چھوڑ دیا اور الٹے پاؤں پھر گئے۔ رب نے کہا خسر الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی گئی اور آخرت بھی ان کی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے بڑا اور سب سے واضح، سب سے کھلا ہوا نقصان ہے ایک انسان کا۔ یہ دونوں آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک لفظ آیا، فتنے کا لفظ، فتنے کا لفظ ہے۔ یہ فتنہ، اس کا معنی عمومی طور پر قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز سے آزمائے ہمیں اور آپ کو کہ جس کے ذریعے سے ایمان پر خلل پڑ سکتا ہو، ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہو، یا پھر ہمارا ایمان ہی ہم سے اچک لیا جائے۔ یہ تینوں چیز ممکن ہے۔ وہ اسباب، وہ ذرائع جو ہمارے ایمان پر کوڑے برسائیں یا ہمارے ایمان کو کھینچنے کی کوشش کریں یا ہمارے ایمان کو کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں، ان تمام اسباب اور ذرائع کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا کے اندر عذاب ملے انسان، ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو وہ ذرائع، وہ اسباب جو ہمارے ایمان کو اچک لیں اور ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں، جو کہ دنیا جہان کی سب سے
कीमती चीज़ है, क्योंकि अगर हमारा इंतकाल ईमान पर हुआ तो फिर जन्नत, तो कब्र के अंदर भी खैर खैर है, और फिर कब्र के बाद जब हश्र का मैदान कायम होगा वहाँ भी खैर और भलाई होगी, और उसके बाद जो रब का फैसला होगा जन्नत और जहन्नम के लिहाज से वहाँ भी खैर और भलाई का मामला है। एक ईमान पर अगर इंतकाल हुआ इंसान, और अगर ईमान किसी फितने ने उछक लिया, कुफ्र और शिर्क पर हुआ या बिदात पर हुआ या फ़वाहिश मुनकरात पर हुआ, ऐसे फ़वाहिश मुनकरात पर जो ईमान को खींच ले, फिर मामला कब्र के अंदर भी बेहतर नहीं होगा, हाशर में भी बेहतर नहीं होगा, और जब रब्बुल जलाल की जानिब से जन्नत और जहन्नम का फैसला किया जाएगा तब भी बेहतरी का मामला एक इंसान के अपने लिए। लिहाजा हमें उन तमाम असबाब और दराए से बचने की कोशिश करना चाहिए जो हमारे ईमान को उचक ले। मैं आज के इस खुतबा जुमा में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में और कुरान की आयत की रोशनी बताता हूँ आप लोगों के सामने, जिसके ज़रिए से हम अपने ईमान को महफूज कर सकते हैं और उन फितनों से बच सकते हैं जो हमारे ईमान को उचके या हमारे ईमान को कमज़ोर देते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये आगाह किया कि सुनो, पहली चीज़ ये कि सतकूनु फितन अलकाइदु फ़ीहा खैरुम मिनल क़ाइम वल्क़ाइमु फ़ीहा खैरुम मिनल माशी वल्माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई वमन यशरिफ लहा तस्तशरिफहु वमन वजद मलजअ औ मआदा फलयउद बिही। ये हदीस बड़ी अहम हदीस है अगर हम और आप कोई भी शख्स फितनों से बचना चाहता है। हदीस का माना ये है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फितने बहुत होंगे, फितने बहुत होंगे, और उस फितनों के ज़माने में अलकाइदु फ़ीहा, जो शख्स बैठा हुआ होगा वो बेहतर होगा चलने वाले से, खड़े होने वाले से। खड़े होने वाले शख्स से बैठा हुआ शख्स बेहतर होगा। वल्क़ाइमु फ़ीहा खैरुम मिनल माशी, और जो शख्स खड़ा होगा वो बेहतर होगा चलने वालों से। वल्माशी फ़ीहा खैरुम मिनस साई, और जो शख्स चल रहा है वो शख्स बेहतर होगा दौड़ने वालों से। वमन यशरिफ लहा तस्तशरिफहु, और जो फितनों के करीब जाएगा ऐसे ज़माने में वो फितना उसको उसका शिकार कर लेगा, उसको अपना गुलाम बना लेगा। वमन वजद मलजअ औ मआदा फलयउद बिही। अब कोई शख्स अगर कोई जाए पनाह उसको मिल जाती है, कोई पनाह की जगह मिल जाती है फितनों से बचने के लिए, तो वो उसको लाज़िम पकड़ ले, उसको छोड़े ना। यह हदीस बड़ी अहम है आज के ज़माने के लिहाज से। जो जितना लोगों की भीड़ और इकट्ठा होने की जगहों से महफूज है, दूर है, वो उतना ही फितनों से दूर है। जो चाय खानों में बैठने से जितना दूर है वो उतना ही दुनिया जहान के फितनों से दूर है, ईमान को उचक लेने वाले फितनों से दूर है। जो जितना टीवी डिबेट्स और जो है सियासत के अड्डों से दूर है वो उतना ही ईमान को महफूज करने में कामयाब है। आप नज़र दौड़ा लीजिए इस ज़माने में, फितनों के ज़माने में, जो जितना अजनबी होगा इंसानों के भीड़ में, जो जितना अजनबी होगा वो उतना ईमान को महफूज करने में कामयाब शख्स कहलाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ अजनबी होने के लिहाज से, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम सिर्फ दो लोगों से शुरू हुआ है, अजनबियत के साथ शुरू हुआ है। मेरे से, खदीजा और अबू बकर से शुरू हुआ है, 2 और 3 लोगों से शुरू हुआ है। इसी अजनबियत पर इस्लाम लौट आएगा आखिरी ज़माने में। फतूबा लिल गुरबा। अब अपने अपने ज़मानों में और ख़ुसूसी तौर पर जब फितनों का दौर होगा, उस फितनों के दौर में जो अजनबी होगा उस अजनबी शख्स के लिए अल्लाह की जानिब से ये बशारत है, अल्लाह की जानिब से बशारत है, जन्नत की बशारत है, अल्लाह की खुशनुदी की बशारत है। तो फितनों के भीड़ में, इंसानों के भीड़ में, फितनों के ज़माने में इंसानों की भीड़ में अजनबी बन जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। और इस हदीस में वही माना बयान किया गया है। मतलब ये कि आप बैठे रहो तो आप बेहतर हो उस खड़े होने वाले शख्स से, आप खड़े हो तो आप बेहतर हो चलने वाले शख्स से, आप अगर चल रहे हो तो जो शख्स दौड़ रहा है उससे आप बेहतर हो। तो ये हदीस हमारे ईमान को महफूज करने का एक अहम नुस्खा दे रही है क्या, कि आप अपने
آپ کو بھیڑ والی جگہوں سے محفوظ رکھیے. جہاں بھیڑ ہوگی وہاں معاملہ شر کا ہوگا, برائی کا ہوگا. اس کے بعد ایک اور اہم ذریعہ ایمان کو محفوظ کرنے کا فتنوں کے دور میں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خطبہ دیا کہ ذرفت منہ العیون وجلت منہ القلوب, کہ دل ہمارے لرز گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خطبہ دیا کہ دل ہمارے لرز گئے, آنکھیں ہماری اشکبار ہو گئی, نمدیدہ ہو گئی ہماری آنکھیں. ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ خطبہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں. یہ خطبہ الوداعی خطبہ لگ رہا ہے, آپ ہمیں وداعی دینے والے ہیں, آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ساری زندگی کا یہ اور قیامت تک آنے والا یہ نسخہ ہے, قیامت تک کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے فتنوں سے بچنے کا اور ایمان کو محفوظ کرنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, دو چیز چھوڑ کر جا. بہت زیادہ جماعتیں نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے بیچ میں, بہت زیادہ رہبر نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, بہت زیادہ اماموں کو ائمہ کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں, بہت زیادہ لوگوں کی تعداد چھوڑ کر نہیں جا رہا. ترکت فیکم امرین, صرف دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو چیز, جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے, لن تضلوا, ہرگز گمراہی تمہارے پاس نہیں آ سکتی, تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی ہے. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن, اور دوسرے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا طریقہ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تمہارے پیغمبر کی سنتیں ہیں, تمہارے پیغمبر کے فرامین ہیں, تمہارے پیغمبر کی احادیث ہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں اور ہمیں قیامت کے دن اور آخرت کے دن نجات دیں گی, اور دنیا کی زندگی میں ہمارے ایمان کو محفوظ کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. جس دن یہ دونوں چیزیں ہاتھ سے چھوٹی, تعداد چاہے جتنی ہو, اکثریت چاہے جتنی ہو, وہ گمراہی کے گڈھے میں ہے اور گمراہی کا مقدر ہے. یہ حدیث اس پر معرفت کر رہی ہے. لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے, اس کی زندگی محفوظ رہے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اور قبر کے اندر, تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن کو تھام لے مضبوطی سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو تھام لے. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کی ایک آیت بھی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے تھام لو, کبھی بھی فرقوں میں نہیں بٹو گے, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھی جو ہے تمہیں کوئی ایرا گہرا نتو غیرہ تمہیں کسی راستے پر ڈھکیل نہیں دے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث اور ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دعاۃ الی ابواب جہنم, یہ میرا سیدھا جو راستہ ایک ہی راستہ ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ جو صراط مستقیم ہے, جو اهدنا الصراط المستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے میرا. اور سنو, اس سیدھے راستے پر دعات بیٹھے ہوئے ہیں, داعی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے لوگ, اور بظاہر اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں, اور بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں, بظاہر جو ہے وہ سونے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ دکھانے والے لوگ ہیں. دعات الی ابواب جہنم, ایسے داعی اس پر بیٹھے ہوئے ہیں صراط المستقیم پر, جو حقیقت میں جہنم کے داعی ہیں اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں, جہنم کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں. صحابی رسول نے پوچھا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صفہ لنا, صفہم لنا, ان کی صفت بیان کیجیے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, وہ جو ہے ان کی چمڑی, ان کا لباس, ان کا حلیہ, ان کا طور طریقہ سب ہمارے جیسا ہوگا. یتکلمون بألسنتنا, وہ ہماری زبان سے بات کر رہے ہوں گے, ہمارا ہی نام لے رہے ہوں گے, لیکن حقیقت میں دعات الی ابواب جہنم. تو ایسے سربراہوں سے, ایسے رہبروں سے بچ کے رہنا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صفت بیان کی اسی کے اندر کہ کیسے تم بچ پاؤ گے ایسے دعا سے, ایسے رہبروں سے جو دعوت کر رہے ہوں گے جنتی ہونے کا, جو دعوت کر رہے ہوں گے کہ ہم ہی اصل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تلزم جماعت المسلمین و امامہم, قلت فإن لم يكن لهم جماعة,
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ سنو جو ہے تم مسلمانوں کے گروہ کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. اور مسلمانوں کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ نبی علیہ السلام کو باخبر کیا گیا قرآن کی آیت میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ ہدایت آ جانے کے بعد، اللہ کے فرمان آ جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی سنتیں آ جانے کے بعد، اب جو بھی رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کے گروہ یعنی کہ صحابہ کرام کی جماعت، یعنی کہ صحابہ کرام کا گروہ ان کے نقش قدم کی مخالفت کرے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ رب نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اسی کے راستے سے اس کو ڈھیل دے دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور اسی راستے سے اس کو جہنم واصل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کرام کی جماعت کو جماعت المسلمین کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان جو دین نہیں تھا وہ دین ساری قیامت نہیں بن سکتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان جو فرقہ نہیں تھا وہ تا قیامت فرقہ امت محمد نہیں بن سکتا ہے. صحابہ کرام کے درمیان زندگی کے بیچ جو گروہ موجود نہیں تھا وہ تا قیامت وہ گروہ جنت ہونے کا دعوے داری میں وہ سچا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس فرمان کے اندر بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرمان کے اندر بھی یہ بات واضح فرما دی کہ جنت کے اندر جانے والی جماعت گروہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام کو اپنا رہبر مانتی ہو اور صحابہ کرام کو صرف رہبر ہی نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر جینے کا حوصلہ اور عزم رکھتی ہو. صحابی نے پوچھا اگر ہم ایسے زمانے میں ہو یا ایسی بستی میں ہو، سن لیجیے یہ ہمارے اپنی زندگی کے لیے، یہ سوال ہماری اپنی زندگی کے لیے ہے. سوال کیا تھا؟ ہم ایسی بستی میں ہوں، ایسے دور میں ہوں، ایسے ملک میں ہوں، ایسے علاقے میں ہوں جہاں صحابہ کرام کی جماعت نہ ہو یا صحابہ کرام کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والا گروہ نہ ہو تو ہم کیا کریں ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، فرق کا لفظ استعمال کرنے کو صاحب، جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کو چھوڑو، سب کو چھوڑ دو. وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ تمہیں اگر درخت کی بنیاد کو پکڑ کر اپنی زندگی گزارنا ہو اور اسی پر مرنا ہو تو مر جاؤ. وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن اس کو چھوڑو مت جب تک کہ جو ہے اسی پر باقی رہو، جب تک کہ تمہیں صحابہ کرام کی جماعت یا صحابہ کرام کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ نہ مل جائیں. اور یہ پتہ کیسے چلے گا لوگوں کو کہ صحابہ کرام کی جماعت تو اب تو نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو قرآن یہ فارمولہ، یہ نسخہ دیتا ہے جو کہ مکمل نظام حیات ہے. قیامت تک ہمارا اسلام مکمل ہے. نبی علیہ السلام پر یہ آیت اتری، واضح فرمان رکھا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگوں، جو لوگ جانتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو، اہل الذکر سے سوال کرو، اہل الذکر سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے. اس آیت کا سیدھا سا معنی جو میں نے بیان کیا وہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے اہل الذکر کون ہے؟ اہل الذکر کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کو اہل الذکر کا کہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا ہے کہ تم ان سے پوچھو؟ تو یہ دوسری آیت اس کا معنی بیان کرتی ہے. دوسری آیت معنی بیان کرتی ہے. آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا ہم نے ذکر کو نازل کیا آسمان سے، ہم نے ذکر کو آسمان سے نازل کیا ہے اور اس ذکر کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. تو اب یہ ذکر والے جو آسمان سے نازل ہو وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. اور کیا چیز نازل ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے نا وہ سارا کا سارا ذکر ہے، وہ سارا کا سارا ذکر ہے اللہ کی جانب سے. یعنی قرآن بھی محفوظ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور نبی علیہ السلام کی فرامین اور احادیث بھی محفوظ ہے. یہ دونوں چیز ذکر میں آتی ہیں. اب یہ اہل القرآن والحدیث جو قرآن اور حدیث اس کو سمجھنے کا
اس کو سمجھانے کا دعویٰ رکھتا ہو اور لوگوں تک پہنچانے کا عزم رکھتا ہو، حوصلہ رکھتا ہو، وہی اس آیت کی روشنی، ان دونوں آیت کی روشنی میں اہل ذکر کہلائے گا۔ اور اسی سے سوال کرنے کا حکم رب الجلال نے دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اب اگر امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص ایسا آتا ہے اور کوئی گروہ ایسا آتا ہے جو خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں جو ہے شیعوں کی جو معتبر کتابیں ہیں اس میں سے فتاوے ڈھونڈ کر تمہیں بتاؤں گا، تو یہ اہل ذکر نہیں ہے، یہ اہل الشیعہ ہے، یہ اہل کتب شیعہ ہے، یہ اہل ذکر نہیں آئے گا۔ اب کوئی بات اور کوئی دوسرا شخص آ کر یہ کہتا ہو کہ میں ہندوستان کے اندر فلاں علاقے سے دلی کے اندر چھپی ہوئی کتاب، دلی کے اندر لکھی ہوئی کتاب، اس میں سے آپ کو مسائل کے حل بتاؤں گا، میں تو یہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اہل کتب دلی کہا جائے گا، یا اہل کتب ہند کہا جائے گا، ہندی کتابیں، ہندی کتاب والوں کو کہا جائے گا کہ ہندی کتاب والے۔ یا اگر کسی اور ملک کی کتاب تو اس فلاں ملک کی طرف نسبت اس چیز کی ہوگی کہ یہ عالم کیا بتا رہا ہے، فلاں ملک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے، یہ عالم کیا بتا رہا ہے، فلاں ملک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے۔ اب کوئی آ کر یہ کہے کہ میں فتاوی رضویات کے حوالے سے آپ کو مسائل بتاؤں گا، حل کروں گا، تو وہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں قرآن حدیث نہیں بتاؤں گا، وہ خود یہ ممبر سے اعلان کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ میں اس طریقے سے تمہاری زندگی کے مسائل جو ہوں گے وہ میں بتاؤں گا، میں قرآن و حدیث سے تمہیں مسائل کے حل نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر وہ اہل ذکر ہوا ہی کہاں؟ وہ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیوں کر یہ کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اہل ذکر کون ہے، اہل القرآن والحدیث ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی میں نے بتایا آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب قرآن، اور اپنی سنتیں آپ نے فرامین۔ اب جس عالم کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور جس عالم کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں اسی سے تمہارے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا، تو اسی کی پیروی کرنے کا حکم رب الجلال نے اس آیت میں ترکیب دیا ہے۔ اس کے بعد جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے وہ یہ کہ ہم فتنوں کی جگہوں سے بھاگنے کی کوشش کریں، جہاں پر فتنے بازیاں ہوں، جہاں پر ایمان کو چھکنے کی باتیں ہوں۔ اور اس میں سر فہرست ہمارے جو ہے چائے کھانے ہیں، اور ہر مسلم علاقوں میں جو جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں، رات 11 بجے تک، رات 12 بجے تک بیٹھنے کے جو اڈے بنے ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہ سربراہ ہیں فتنوں کے معاملے میں، یہ ساری جگہیں سربراہ ہیں فتنوں کے معاملے میں۔ آپ کو میں بتاؤں حدیث پڑھ کر نبی علیہ السلام نے کہا ان یکون خیر مال المسلم غنم، کہ فتنوں کے زمانے میں ایک مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، اس کے بھیڑ ہوں گے، یتبع بها شقف الجبال، وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر چلا جائے گا، وہ مواقع القطر، اور جہاں جو ہے جھیل اور نہریں ہوں گی وہاں وہ چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، وہ فتنوں سے اپنے دین کو بچا کر وہ بھاگ رہا ہوگا۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے واضح کیا کہ ہمیں فتنوں کی جگہ پر کھڑے نہیں ہونا ہے، ہمیں فتنوں کی جگہ پر حصہ نہیں لینا ہے، فتنوں میں حصہ داری نہیں لینی ہے۔ اور ان فتنوں کی جگہوں میں سے ایک فتنے کی چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے بچیاں کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ہمارے بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان جگہوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ ہم اپنے بچوں کا بنا جانچ پڑتال کیے کہیں بھی ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، ایک بچہ نہیں جا کر پڑھتا ہے کسی جگہ پر، وہ بچہ جا کر پڑھتا ہے اور اس کے اندر آنے والی کلاس ٹیچر اس کو کہتی ہے، اس مسلم بچوں کو کہتی ہے، یا عمومی طور پر وہ درس دے رہی ہوگی اپنے اسکول اور اپنے کلاس میں، اپنے درسگاہ میں، وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے پیارے بچوں جو ہے یہ جو مذہبی جو نعرہ ہے جیسے جس کی شروعات ہوتی ہے جے شری رام وغیرہ کا جو لفظ ہے، یہ کہہ کر جب تم رات میں سو گے تو تمہیں بڑی پیاری نیند آئے گی، تمہیں بڑی پیاری نیند آئے گی۔ ان تمام چیزوں سے کیا معاملہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی ایک مسلم کے صف میں جا کر کھڑا ہو جائے گا، اور آپ باپ ہو کر کیا کر پاؤ گے، آپ ماں ہو کر کیا کر پاؤ گے، آپ کا پورا کنبہ قبیلہ خاندان ہو کر کیا کر پائے گا، کیونکہ اس نے ذمہ داری جس نے ادا کی، جو رول ہے ادا کیا، وہ اس کے باپ نے ادا کیا، اس کی ماں نے ادا کیا، اس کے دین پر کوئی نگاہ نہیں ڈالی،
اس کے ایمان پر، اپنے بچے کے ایمان پر کوئی نگاہ نہیں ڈالی، تو لہٰذا وہ سکھانے والی ٹیچر اور سکھانے والا استاد وہ جو چاہ رہا ہے اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے، اور جس طریقے سے چاہ رہا ہے اس کی ذہن سازی کر رہا ہے، چاہے اسلام کی دشمنی پر، اہل اسلام کی تربیت بھی اسلام دشمنی پر کر رہا ہے وہ شخص، لیکن ہمیں اور آپ کو کیا پرواہ؟ لہٰذا اپنے بچوں کو کہاں تعلیم دے رہے ہیں اس کی پرواہ کیجیے، اس کی فکر کیجیے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر سکتی ہے وہ زبان کی حفاظت، وہ زبان کی حفاظت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اگر اس حدیث کو ہم نے سمجھ لیا تو گویا کہ ہم نے آدھے ایمان کو بچا لیا، ہم نے آدھے اسلام کی حفاظت کر لی، آدھے اسلام کی حفاظت کر لی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ساتھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، من نجات کیسے ممکن ہو؟ کیسے ہم جہنم میں، کیسے ہم آخرت کے دن بچ جائیں؟ کیسے قبر کی زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے؟ کیسے یہ دنیا کی زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنی آپ پر روکے رکھو، اپنی زبان کو دراز نہ کرو، اپنی زبان کو جو ہے 4 میٹر لمبی نہ کرو، اپنی زبان کو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو اپنے تک رکھو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، دوسری نصیحت کیا کی؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے جائے قرار ہو، جائے پناہ ہو، جائے ٹھہراؤ ہو، وہیں پر ٹھہر جاؤ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر سے باہر صرف ضرورت کے وقت نکلو، اپنے گھر سے باہر صرف اپنی دنیاوی ضروریات جس سے ضرورت تمہاری پوری ہو جائے اتنا ہی بقدر تم گھر سے باہر نکلو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اس اڈے پر اس اڈے پر ان دوستوں کے ساتھ، ان راتوں، کسی راتوں میں جو ہے 1/3 رات، 1/3 پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو ہے قصہ سنانے والوں کے ساتھ، ویڈیو بنانے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گزارنے میں لگاؤ۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، ایک تیسرا فارمولہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا کہ اپنے گناہوں پر رو۔ اگر رونا نہیں آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بناؤ، رونے جیسا چہرہ بناؤ، رب کے سامنے کھڑے ہو تو رونے جیسا چہرہ بناؤ، آنسو آنکھوں سے نہیں گرتے، نہ گرے، لیکن رب کے سامنے کھڑے ہو تو رونے جیسا چہرہ بناؤ۔ تو یہ جو 3 نصیحتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں یہ بہت اہم ہے ہمارے اپنے اسلام کو اور ایمان کو محفوظ کرنے میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس دنیا کی بھی کوئی ڈگری نہیں ہوتی ہے اور دینی تعلیم پر بھی کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، دینی تعلیم بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے کہ رہتا وہ چاہے کہ جو ہے کالک لگی ہوئی چٹائی پر، کالک لگی ہوئی جو ہے بالکل میلی کچیلی کھٹیا پر رہتا ہے، میلی کچیلی چوکی پر بیٹھا ہوتا ہے چائے کے اڈوں پر، اور جب وہ بات کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے جیسا لگتا ہے کہ وہ پورے قرآن کا عالم ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا عالم ہو، لیکن جب اس سے یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، تو وہ اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، وہ اگل بگل جھانکنے لگ جاتا ہے، اس کو اس کا معنی تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ جس کلمے کے ذریعے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، جو کلمہ اسلام کی بنیاد ہے اس کلمے کا بھی معنی اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن بات کرنے کو کہہ دیجیے، اس سے پہلے جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی بڑی باتیں، سعودی فلاں، دبئی فلاں، لندن ایسا جو ہے، فلاں ملک ایسا، لیکن اس کی اپنی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے معنی سے ناواقف ہے، اس کو اپنے پر کوئی افسوس نہیں، اس کے حکومتوں پر افسوس ہے، اس کو سیاستوں پر افسوس ہے، لیکن اس کو خود کلمے کا معنی نہیں پتا ہے، ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، اس کا معنی اس کو نہیں پتا، اس پر افسوس نہیں، اس کو اپنی زندگی کی اس بے راہ عربی پر، اس جنگ لگے ہوئے جو ہے احساس پر اس کو کوئی جو ہے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اسلام کو محفوظ کرنے کی اور ایمان کو محفوظ کرنے کی الہ العالمین توفیق عنایت فرما، ایمان اور اسلام کو محفوظ کرنے کے الہ العالمین جتنے بھی فرائض ہیں الہ العالمین اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما، الہ العالمین خصوصی طور پر تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں
اور جو قرآن نے تو نے نازل کیا ہے نظام کے طور پر، بطور نظام، بطور قانون الہ العالمین، اور تیرے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، جو جانثار صحابہ ہیں، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے آپ کی، اپنے آل اولاد کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے آس پڑوس کی الہ العالمین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بدحال ہیں یا پریشان ہیں یا بے دین ہیں، الہ العالمین ان کے اوپر اپنی رحمت برسا۔ الہ العالمین ان کو اپنی رحمت کے چھاؤں میں آنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہے، الہ العالمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو ہم تمام مسلمانوں میں سے جو لوگ بھی جو ہے بیمار ہیں اور ان کی بیماری دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، الہ العالمین رب الناس اذهب الباس، تو لوگوں کا خالق ہے، تو لوگوں کا مالک ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین تو شفا ایسی دے دے کہ ان تمام بیماروں کو شفا یابی مل جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی